आवाज सुनाओ। ओ दियोस्त दे विच सबो खुशे आवाज सुनाओ। साडी जिंदड़ी नू हयाती, साडी जिंदड़ी नू हयाती पता फरमावे, पता फरमावे साडे पैरां नूं खुदावंद लेकण तों बचावे। साडे पैरां नूं खुदावंद लेकण तों खुदावंद यसू अल मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे और आपको आज फिर मौका दिया कि हम ज़िंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप हमारे बेटे ओलिवर आसफ इंडो पाक हलुंदा चर्च स्टॉकहोम स्वीडन की मार्फत खुदा की हम्द का ज़बूर सुन रहे थे। अब मौका है कि हम पाक कलाम की तलावत सुनें और फिर इसके बाद मैं चंद एक बातें कलाम से आपके साथ करना चाहता हूँ। बड़े एहतराम से, बड़ी संजीदगी से, पूरी तवज्जो से खुदा का पाक कलाम सुनिए। आज की जो तलावत है वो है मत्ती की इंजील। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस मौजूद हो तो आप भी किताब मुक़द्दस खोलिए और मेरे साथ पढ़िए, बड़े गौर से तलावत भी सुनिए। मत्ती रसूल की मारिफत इंजील मुक़द्दस, उसका 11वां बाब और उसकी 28, 29 और 30 3 आयात का मुताला होगा। अल मसीह ने फरमाया, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरौतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी।
کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. آمین. عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بچوں، آج جو خدا کا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کی بڑی بات، اس کا تھیم، عنوان یہ ہے: روحانی آرام. بہت بڑی خوشخبری آج کی دنیا کے لیے یہ ہے جو میں آج پیش کر رہا ہوں. یونیورسل انویٹیشن فار اسپریچول ریسٹ. جس دنیا میں آج ہم جی رہے ہیں، یہ پریشانیوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، ڈپریشن سے بھری ہوئی دنیا ہے، اوپریشن، سپریشن سے بھری ہوئی دنیا ہے. کسی طرف چین نظر نہیں آتا. یہاں تک بے چینی ہے کہ اب لوگ خدا پر الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر خدا ہے کہیں تو پھر یہ دنیا میں جو کچھ ہے، ہو رہا ہے، کیوں ہے؟ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا دنیا میں مصائب اور پریشانیاں نہیں بھیجتا. وہ تو باپ ہے، وہ تو خالق ہے. یہ بے چینیاں، یہ تکلیفیں شیطان اور انسان نے مل کر پیدا کر رکھی ہیں ساری دنیا کے اندر، اور اس کی بنیاد بدی ہے، گناہ ہے. جس کی تحریک شیطان دیتا ہے، اس پر عمل انسان کرتا ہے، اور نتائج دنیا کے سامنے ہے. تو جب میں بائبل مقدس میں سے آرام کی بات کر رہا ہوں، خاص کر جان، روح کا آرام جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے سخت مشقت، جد و جہد، زندگی میں خلل، گڑبڑ، تھکاوٹ، پریشانی سے آزادی، سکون و آرام پانا، یہ ہے آرام. جب ہم یہ بات کرتے ہیں آرام کی، تو اس کا مطلب ہے ان سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی زندگی میں جتنی گڑبڑ ہے، خلل ہے، تھکاوٹیں ہیں، سخت مشقتیں ہیں، جد و جہد کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کام کے لیے، ان تمام حالات سے آزاد ہو جانا، سکون پا جانا، آرام پا جانا، اسے کہتے ہیں اسپریچول ریسٹ. جان کا، روح کا آرام. بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے موجودہ گڑبڑ ہے، بے چینیاں ہیں، اس سے میں کوئی اپنی کوشش کر کے آرام پا سکتا ہوں. لیکن آج کا جو انویٹیشن ہے، آج کی جو عالمگیر دعوت میں پیش کر رہا ہوں، یہ مسیح کی طرف سے ہے. یہ الہی انویٹیشن ہے. انسان کے بس کی بات نہیں کو اپنی روح، جان، بدن میں آرام پا جائے جب تک گناہ کے کینسر کوڑ سے شفا نہ ملے، دشمن ابلیس کے چنگل سے رہائی نہ ہو، انسان اپنی خود غرضی سے آزاد نہ ہو. آرام نہیں ہو سکتا، نہ آپ کے ذہن میں، نہ آپ کی روح کے اندر. اگر کبھی موقع ملے تو زبور 55 اس کی 6 آیت پڑھیں. زندگی کی پریشانیوں سے، مشکلات سے، گڑبڑوں سے آزاد ہونے کے لیے، آرام پانے کے لیے ایک دفعہ حضرت داؤد کے دل میں خواہش اٹھی. اس نے کہا کہ کاش کہ میرے کبوتر کی طرح پر ہوتے تو میں اڑ جاتا کہیں
آرام پاتا. یہ ہے انسان کا خیال اور اس کی دوڑ آرام پانے کے لیے خود بخود، خدا کے بغیر، مسیح کے بغیر، مقدس بائبل کے الہام کے بغیر. اکثر و بیشتر مشکلات سے فرار حاصل کر کے آرام پانے کی بے فائدہ کوشش کی جاتی ہے، اور آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے. کوئی سب کانٹیننٹ کے ملکوں میں سے اڑان بھرتا ہے، کبوتر کی طرح آسٹریلیا جا بیٹھتا ہے، نیوزی لینڈ جا بیٹھتا ہے، یو ایس اے جا بیٹھتا ہے، یو کے آ کے بیٹھ جاتا ہے. اس کا خیال ہے کہ میں اپنے ملک سے اڑ جاؤں، یہاں بڑی مشکلات ہیں، بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، دوڑ دھوپ ہے، تو میں کہیں اڑ کے کبوتر کی طرح دور چلا جاؤں. داؤد کی طرح سوچ ہے لوگوں کے اندر. لیکن جب لوگ ان ملکوں میں آتے ہیں، اب میرا تو ذاتی تجربہ بھی ہے، مگر میں آپ بیٹھتے کسی ملک میں، یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے دوسرے ملکوں میں، وہ سوچتے ہیں کہ یہاں آرام ہے، یہاں روٹی کا آرام ہو سکتا ہے، کپڑے کا آرام ہو سکتا، آپ کو ملتی ہیں چیزیں. لیکن برے صغیر سے بھی زیادہ یہاں پریشانیاں ہیں. جو یہاں رہتے ہیں ان سے پوچھ کے تو دیکھو، ایسا آرام ڈھونڈنے آئے کہ اب دن کو تارے نظر آتے ہیں. یہاں تو سدوم اور عمورہ سے بھی زیادہ بدکاری اور بد اخلاقی ہے. ان چیزوں سے یہ واسطہ پڑتا ہے تو وہ سوچتے ہو، ہم تو سوچتے تھے یہ کرسچن کنٹریز ہیں، ہم تو سوچتے تھے یہاں لائی بڑی آرام دہ ہوگی. وہاں چلتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، اونچی نیچی باتیں کر کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہاں آگے پتہ چلتا ہے نہ یہاں کوئی فیملی ویلیوز ہیں، نہ کوئی یہاں اخلاقیات کے معیار ہیں، کچھ نہیں. یہاں تو جہنم کی آگ جل رہی ہے. یہاں آ کر بچے بھی چھن جاتے ہیں، آپ کے نہیں رہتے، اور پھر ماں باپ بیٹھ کے روتے ہیں. کیا کریں؟ نہ مذہب رہا، نہ ایمان رہا، نہ فیملی رہی، نہ بچے رہے. ہم تو سوچتے ہمیں آرام ملے گا وہاں، یہاں تو ہمیں عذاب مل گیا الٹا. دوستو، آج خوشخبری یہ ہے، سنو، ابن مریم، ابن خدا، ابن داؤد، وہ پکار کے کہہ رہے ہیں، سب میرے پاس آؤ. یونیورسل انویٹیشن، ایک دو نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دی گئی ہے. سارے یہودیوں کو، تمام دوسری قوموں اور مذہب کو، بوجھوں سے دبے ہوئے ہو، مشکلات میں جکڑے ہوئے ہو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. کون کون سا جوا تم نے اپنی گردن پر رکھا ہوا مارے جا رہے ہو؟ گناہ کا بوجھ، موت کا خوف، یہ جوا، ابلیس کے ظلم کا جوا، یہ دنیا داریوں کے جوئے، اپنی جسم کی ناپاک خواہشوں کے بندھن. اور جن حالات میں المسیح نے یہ دعوت دی، یہودیوں پر رومی سپر پاور کے ظلم کا جوا تھا. یہودی قوم کا اپنا مذہب وہ جوا بن چکا تھا. اتنے قوانین، اتنی رسمیں، اتنے احکامات کہ گویا بہت بڑا بوجھ
باندھ کے فقی فریسی لوگوں کی گردن پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے چلو اب چلو مذہبی زندگی میں چلو. Nobody was able. یہ بوجھ لوگوں کو کچلتے تھے. لوگوں کی روح جان کے لیے مذہبی عذاب بن گیا ہوا تھا. سیاسی سپر پاور جوا بن گئی ہوئی تھی. اور پھر انسان کی اپنی حرکتیں، اپنے گناہ، ان کا بوجھ پھر انسان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو مسیح دنیا میں آئے، کلمہ ایک خدا وہ دنیا میں تشریف لائے. انہوں نے یہ الہی دعوت ہے، کسی مذہب کی دعوت نہیں ہے، کسی مشن یا کسی پادری صاحب کی یہ دعوت نہیں ہے. جیسس کرائسٹ the Son of Living God calling you. پرسنلی اس بات کو لیں. اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں خروج 33 باب اس کی 14 آیت اور زبور 23 اس کی 2 آیت پڑھے تو ہمارے سامنے بات کھل کے آتی ہے کہ خدا کی پاک ذات کے علاوہ زندگی کا آرام، روح کا آرام، جان کا آرام نہیں ہو سکتا. وقتی بدنی آرام کے لیے آج کل بڑی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے. کروسیڈز ہو رہے ہیں، کنونشنز ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، ہیلنگ میٹنگ ہو رہی ہیں. صرف باڈی کے ریسٹ کے لیے کوشش ہوتی ہے. لوگ دوڑے پھرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، چندہ ڈال کے میٹنگ میں جا کے واپس آ جاتے ہیں. تکلیفیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں. معجزات، عجیب کام و نشان، شاد و نادر ہی کہیں نظر آتے ہیں. ورنہ یہ دوڑ دھوپ پیسے کے چکر میں سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا، اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، ڈیوائن پریزنس گیوز اسپرچول ریسٹ. خدا کی حضوری مل جائے تو حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خدا سے التماس کی کہ تو آ جائے، تو میرے پاس آ جائے. تو پھر بات بنتی ہے اگر تیری حضوری نہ ہو تو پھر یہ زندگی مشکلات کی بھری ہوئی ہے، میں نہیں اس کو آگے بڑھا سکتا، آگے نہیں چل سکتا. تو خدا نے فرمایا تو نے مجھے پکارا ہے، میری خواہش ہی ہے، مجھے آواز دی ہے، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا. ہیلیلویا. خدا آرام دیتا ہے. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں جب خدا اور موسیٰ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے لگے، کلزم دو ہوتے چلے جاتے ہیں. بیابان میں بٹیروں کی بارش ہوتی ہے، آسمانوں سے من برسنے شروع ہو گئے. خدا آ جائے تو پھر آرام ہو جاتا، مشکلات ٹل جاتی ہیں. پھر داؤد زبور 23 کی 2 آیت میں کہتے ہیں تو میرا چوپان چرواہا ہے، اب تو مجھے ہری ہری گھاس پر بٹھاتا ہے. تو میرا چرواہا ہے، اچھا چوپان ہے، راحت کے چشموں سے مجھے پلاتا. واٹ اے ریسٹ ان دا اسپرٹ. یہ ہے جگہ میرے بھائی، آپ جو خدا کا کلام سن رہے ہو، پرسنلی شخصی طور پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خدا کی حضوری کا آرام مل گیا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہے آپ کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 116 اس کی 7 آیت، زبور 4 اس کی 8 آیت. کیا خوبصورت. او میرے خدا، داؤد کہہ رہا ہے میں لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے میرے خدا فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. حالانکہ بادشاہی کا اعصاب کے ہاتھ میں ہے، فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے، نبی ہے، بادشاہ ہے،
گلوکار ہے، تنتکار ہے، سازکار ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ان چیزوں سے میری جان کو آرام نہیں، فقط تو مجھے مطمئن رکھتا ہے، لہذا میں لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا آرام کے ساتھ۔ حالانکہ یہ زبور اس وقت لکھا جب اس کے بیٹے نے اس کا تخت ہی الٹ دیا تھا۔ ایسی گڑبڑ، ایسے موقع پر بھی وہ کہتا ہے ان حالات میں تو مجھے اتنا آرام دیتا ہے کہ اس جنگی صورتحال میں بھی میں سو سکتا ہوں آرام سے۔ بھائیوں بہنوں، غور کریں، اس آرام کو حاصل کرو۔ یہ ملک دوڑنا، پیسے کی ریل پیل، ان چیزوں سے روح کا آرام نہیں ملتا، جان کو آرام نہیں ملتا۔ پھر خدا کے کلام میں المسیح نے فرمایا میرے پاس آؤ، مجھ سے سیکھو، میری خدمت کا جوا اپنی گردن پر اٹھا لو، شیطان کا جوا اتارو، گناہ کا جوا اتارو، بدی کا جوا اتارو، دنیا داری کا جوا اتارو، اپنے گناہوں کا جوا اتارو، میرا جوا، میری خدمت کا عہد کرو، میرے نقش قدم پر چلو، فالو می، مجھ سے سیکھو، تو پھر تمہاری جان کو، روح کو، بدن کو آرام ملے گا۔ بائبل مقدس پڑھیں، انجیل مقدس پڑھیں تو بار بار یہ بات سامنے آتی ہے، اگر گناہگار مسیح کے پاس آیا وہ راست باز بن گیا، پاک صاف ہو گیا۔ بدروحوں کے لشکروں سے بھرا ہوا آدمی مسیح کے پاس آیا، آزاد ہو گیا۔ اگر کوئی کوڑی مسیح کے پاس آیا، پاک صاف ہو گیا۔ اگر کوئی بیمار مسیح کے پاس آیا، کیسی بیماری کمزوری کیوں نہیں، آزاد ہو گیا، شفا، آرام مل گیا، اور ہوشنا کے نعرے لگاتے چلے گئے۔ آج بھی خداوند بلاتا ہے، آؤ میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور مکاشفہ اگر 13واں باب 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ابدی آرام مسیح پر ایمان لانے والے کی میراث ہے۔ آواز آئی عالم رویا میں، یوحنا سن رہا ہے، لکھ مبارک ہے وہ مردے جو مسیح میں مرتے ہیں، مسیح ایمان میں، وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، یہ میراث اگلی دنیا میں بھی۔ تو بھائیوں بہنوں، آج کی گاسپل، آج کی انجیل اور خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کی آواز سنو، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ وعدہ کوئی مذہبی آدمی نہیں کر رہا، خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، کم unto me, I will give you rest۔ خدا اپنے کلام سے آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔